السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ قربانی کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ قربانی ہے کیا اصل میں؟ اس کا عربی میں اصل میں لفظ اضحیہ ہے۔ یہ ایام عید الاضحیٰ، یعنی یہ جس کو بقرہ عید بھی ہم کہتے ہیں، بقرہ عید کہتے ہیں ہم اس کو۔ یہ عید آتی ہے اصل میں اس میں نماز عید کے بعد ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اور یہ اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اللہ کا تقرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور ہیں خاص، انہیں ذبح کرنا، انہیں اللہ کی راہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا، قربانی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو جانور ہیں مخصوص، اس میں بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے۔ ان میں نر اور مادہ ملا کے وہ سمجھیے نر مادہ 8 ہو جاتے ہیں، لیکن اصل یہ 4 ہیں۔ اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی یہ دین اسلام کے عظمتوں میں سے، شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ایک شعار ہے، ایک علامت ہے ایمان کی، اسلام کی، اور جس کو اللہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجماع سے میں یہ جو ہے ثابت ہے۔ یہ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد میں فصل ربک وانحر، اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے رب کا مالک ہے، اس کا کوئی ساجی اور پارٹنر اور شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا ہوں۔ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے کو مقرر فرمایا تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں، اور سمجھ لو کہ تم سب کا جو معبود ہے، جس کی پوجا کرنی ہے، وہ الہ برحق صرف ایک ہی ہے، اسی کی پوجا کرو، تم اسی کے تابع فرمان بن جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ قرآن کے دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہ اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کے ہاں بہت اچھی چیز ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پوری زندگی میں اس قربانی کو کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ اور سفید میڈھوں کی قربانی دی، انہیں اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پہ رکھا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 برس قیام کیا، اور ہر برس آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین قربانیاں تقسیم کی تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جزعہ آیا۔ جزعہ اس بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 6 مہینے کی ہو، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں جزعہ آیا، یعنی 6 مہینے کا آیا، بھیڑ بچہ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہی ذبح کر دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح براء ابن عازب تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قربانی ثابت ہے۔ اور براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی نماز عید کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کے جانور ذبح کیے، اور صحابہ کرام نے بھی جانور ذبح کیے، وہ بھی قربانی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قربانی کرنا مسلمانوں کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کا قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے، تمام مسلمان متفق ہیں، جیسا کہ ایک اہل علم نے اس کے اوپر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، کیا قربانی کرنا سنت موقدہ ہے
یا واجب ہے، فرض ہے، یا اس کا چھوڑنا جائز ہے یا نہیں، تو جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ بھی اس کو سنتی قرار دیتے ہیں، اور دوسرے علماء بھی اس کو سنت قرار دیتے ہیں، لیکن بعض علماء اس کو واجب کرتے ہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ بہرحال شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، لہذا انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔